میں ہوں عبد الغفار خان اور آپ میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں لائیو ود اے جی خان۔ اچھا، آج کا جو ٹاپک ہے یہ ہر گھر کی کہانی ہے، لیکن اس پہ بات کرنے کے لیے بہت مشکل ہو رہی ہے سب کو۔ بہت سارے دوستوں نے مجھے ریکویسٹ کی کہ آپ بات کریں اس پہ۔ ریئیکشن ہے لیکن کیا کر سکتے ہیں۔ یہ جو زبردستی کی شادیاں ہیں یہ نہ کرائیں خدا رہ۔ جب تک دونوں فریقین آپس میں راضی نہیں ہیں وہ نکاح ہوتا ہی نہیں ہے۔ میں قرآن و حدیث سے آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں۔ قرآن میں سورہ نساء میں آتا ہے، آپ جا کے چیک کر لیں کہ اے ایمان والو، تم پر عورتوں کو جبراً وراثت میں لینا حلال نہیں ہے۔ اور حدیث میں آپ کو بتا دیتا ہوں، حدیث کا حوالہ دے دیتا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی عورت، خواہ وہ کنواری ہے، خواہ وہ طلاق یافتہ ہے یا خواہ وہ بیوہ ہے، اس کی اجازت کے بغیر شادی نہیں کی جا سکتی۔ صحیح مسلم میں 1419 اس کا حوالہ ہے، اور صحیح بخاری میں 6968، یہ جا کے آپ حدیث چیک کر لیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب اور بے شمار علماء کو ہم نے سنا بھی اور کنسلٹ بھی کیا، وہ کہتے ہیں کہ جبرن جو نکاح ہے یہ نکاح ہوتا ہی نہیں۔ اس کے بعد پھر جو بچے پیدا ہوتے ہیں تو پھر ان کا کیا ہوگا؟ اگر یہ نکاح جبرن ہے، یعنی نکاح ہی نہیں ہے، تو آپ یہ سوچیں وہ جو تعلقات ہیں میاں بیوی کے، تو ان کو آپ کیا کہیں گے؟ کیا اس حرام رشتے میں آپ جو ہے نا اپنی بچی کو، اپنے بیٹے کو ڈال دیتے ہیں؟ اگر جبرن آپ جب ڈال دیتے ہیں، ہاں دونوں کی رضامندی شامل ہو، کزنز ہیں آپس میں، کوئی قریبی رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہیں، دونوں سے پوچھ لیا آپ نے، دونوں راضی ہیں، شادی ہوگی، بعد میں پرابلم ہوئے تو ایٹ لیسٹ نکاح تو جائز ہے۔ لیکن اگر نکاح کے لیے ہی تیار نہیں ہے، نہ لڑکی تیار ہے نہ لڑکا تیار ہے، اور حرام نکاح آپ ان کا کر دیتے ہیں، ناجائز نکاح، تو اس ناجائز جبرن جو نکاح ہے اس کے بعد آپ کسی سے پوچھ لیں کہ وہ نکاح باطل ہے کہ نہیں جس میں لڑکی اور لڑکے کی رضامندی شامل نہیں، تو پھر وہ میاں بیوی کے تعلقات آپ ساری زندگی ان کو گناہ میں ڈال دیتے ہیں۔ جب وہ اس گناہ میں چلے جاتے ہیں تو اگلی بات آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جب بچے پیدا ہو جاتے ہیں، میاں بیوی کا آپس میں ڈفرنس رہتا ہے، وہ آپس میں کوآپریٹ نہیں کر پاتے۔ پہلی بات یہ ہے کہ کچھ عرصے بعد یہ دونوں آپس میں الگ ہو جاتے ہیں، نہ لڑکا کہتا ہے کہ میری مرضی کی شادی تھی، نہ لڑکی کہتی ہے، تو وہ کسی کو کچھ نہیں بتاتے، 2 4 6 سال گزارا کرتے ہیں، پھر وہ جب وہ طلاق دیتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں کہ یار یہ میرے بھائی کی بیٹی ہے، یہ میری بہن کی بیٹی ہے، یہ میری جو ہے نا پھپھو زاد ہے، یہ میری ماموں زاد ہے، یہ فلاں پڑوسن ہے، یہ ہمارے بہت اچھے دوست تعلقات ہیں، تو اگر ہم نے یہ رشتہ نہ کیا، ہم اس محبت میں رشتہ کر لیتے ہیں، لیکن وہی رشتے جب ٹوٹتے ہیں تو ساری زندگی کے لگے نہ بہن بھائیوں سے مل پاتی ہے جن کے آپس میں جو ہے نا بچوں نے شادیاں کی ہوتی ہیں، نہ بھائی بھائیوں سے مل پاتے ہیں، نہ کزنوں سے مل پاتے ہیں، پھر وہ پورے خاندان جو ہے نا نسلوں تک ٹوٹ جاتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جس عورت کو طلاق ہو جاتی ہے وہ اس کو بہت برا سمجھتے ہیں، دونوں خاندان۔ لیکن اگر اس کو اچھا خوش اسلوبی سے طے کر لیا جائے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ہماری سوسائٹی اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی۔ اس کے بعد اگر جو چلنا شروع ہو جاتے ہیں، 7 بچے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب جو لڑکا ہے وہ یہ کہتا ہے، میں نے بے شمار، میرے ساتھ وہ دوست آ کے ڈسکشن کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں سر پوری دنیا کی پریشانی ایک سائڈ پہ، گھر کی پریشانی ایک سائڈ پہ، گھر کی پریشانیاں بالکل کولیپس کر کے رکھ دیتی ہے، ہمارا سارا ٹیلنٹ ضائع ہو جاتا ہے، سر کام کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی، سر گھر سے ہی نہیں نکل پاتے۔ اب اس طرح کی بیوی گلے پڑ گئی ہے، نہ اس کو میں پسند ہوں، نہ مجھے وہ پسند ہے، نہ میری وہ سنتی، نہ میں اس کی سنتا ہوں۔ پھر آگے جو بچے ہیں وہ سارے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، ان کی ایجوکیشن ساری کمپرومائز ہوتی ہے۔ بروکن فیملیز کے جو بچے ہیں اس طرح کے، وہ کیسے بڑے ہوتے ہیں آپ کو خود پتہ ہے۔ موسٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ میاں بیوی میں سے ایک خودکشی کی طرف جاتا ہے، کوئی ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، پورے خاندان ہم نے تباہ کر کے رکھے ہوئے۔ اس پہ ہم سیریز وائز آگے پروگرام شروع کریں گے انشاءاللہ، علماء کو بھی کنسلٹ کریں گے اور معاشرے میں ایک اویئرنیس کریٹ کریں گے کہ اگر جو بچی یا بچہ آپس میں شادی نہیں کرنا چاہتے، ان کی رضامندی اگر شامل نہیں ہے، اگر یہ نکاح باطل ہے یا ٹھیک ہے، اس پہ علماء کی آپ کو رائے بھی دیں گے۔ اور زبردستی کی شادیاں نہیں ہوتی، اس سے گھرانے تباہ ہو رہے ہیں، خدا را اس پہ خیال رکھے۔ اور سارے لوگ اپنے اپنے اس پہ کمنٹس دیں کہ کیا یہ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، کیا اس سے یہ جو بہن بھائیوں کے رشتے مضبوط ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کی آگے رشتہ داریاں کراتے ہیں، یا مزید تباہ ہوتے ہیں، خاندان اس سے مضبوط ہوتے ہیں یا مزید تباہ ہوتے ہیں، اس سے جو ہے نا یہ ایجوکیشن کا فقدان ہے، یا کیا وجہ ہے کہ آپ جو ہے نا جبرن نکاح کرواتے ہیں۔ مطلب یہ یہاں تک بلیک میلنگ ہم نے دیکھی ہے کہ اگر ایک بندہ یہ اپنے بیٹے کو کہہ رہا ہے کہ تو میری بہن کے جو ہے نا بچی سے شادی کر، اگر نہیں کرے گا تو میں تمہاری ماں کو طلاق دے دوں گا۔ اب لڑکوں کو یہ بلیک میلنگ کر رہے ہیں کہ اگر آپ شادیاں نہیں کرتے، اسی طرح بعض بچیاں ہیں، اگر ان کو اپنے والد یہ پریشرائز کر کے شادیاں کروا رہے ہیں کہ اگر آپ زبردستی شادی نہیں کرتے تو ہم تمہاری ماں کو طلاق دیتے ہیں، تو وہ بچی پریشان ہو جاتی ہے کہ یار میری وجہ سے میری ماں کو طلاق ہو جائے گی۔ یا جو لڑکا شادی نہیں کرنا چاہتا وہ یہ ڈرتا ہے کہ یار
یا میں نے اگر شادی نہیں کی تو میری ماں کو طلاق ہو جائے گی. موسٹلی جو بیرون ملک ہمارے جو دوست یار کام کر رہے ہیں, جو جاننا رشتہ تعلق ناتے والے, وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اپنے خرچے بند کر دیتے ہیں. اگر ان کا بیٹا ان کی بات نہیں سنتا یا ان کی بیٹی نہیں سنتی تو وہ پھر ان کو خرچہ بھیجنا بند کر دیتے ہیں. جب وہ ایکسپنسز نہیں بھیجیں گے تو بچوں کی ایجوکیشن ساری تباہ و برباد ہو جاتی ہے. اس ٹاپک پہ اب ہم کھل کے اگلے کچھ دنوں میں قسط وار اس پہ پروگرام کریں گے, اور ڈفرینٹ علماء کے ساتھ بھی کریں گے, اسکالر سے بھی, عام لوگوں سے بھی رائے لیں گے. آپ اپنی رائے دیجیے گا اس میں کیا کیا جا سکتا ہے, کیا بہتری ہو سکتی ہے سوسائٹی میں. تھینک یو سو مچ انڈی.